اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی ازواجک و اصحابک و آلک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ، لاہور شہر سے یہ 78واں پروگرام ہے المسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام اور 9/11 کے عنوان پر۔ آج بروز ہفتہ 13 جمادی الاولیٰ 1443 ہجری اور 18 دسمبر 2021 عیسوی ہے۔ تو بات چونکہ سیدنا المسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے حوالے سے چل رہی ہے، تو آج کے اس پروگرام میں ہم ذکر کرتے ہیں اس آیت کا جس آیت سے قادیانی لوگ حضرت عیسیٰ کی وفات کا استدلال بیان کرتے ہیں، یعنی جس آیت سے قادیانی حضرت عیسیٰ کی وفات کی دلیل دیتے ہیں، آج ہم اس کی حقیقت پر غور کرتے ہیں کہ کیا ان کا بیان کردہ سیاق و سباق درست ہے یا اہل سنت و جماعت کا بیان کردہ سیاق و سباق درست ہے۔ اللہ نے چاہا تو یہ انشاءاللہ واضح ہو جائے گا ہمارے دوستوں پر، ہمارے بچوں پر انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو فتنہ دجال سے بچائے، اپنی پناہ میں رکھے۔ یاد رہے کہ سورۃ المائدہ یہ قرآن پاک کی 5ویں سورت ہے اور اس کی آیت نمبر 117 اس آیت میں یہ دو الفاظ جو قادیانی بڑا خصوصی طور پر ذکر کرتے ہیں، فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي، پھر جب تو نے مجھے وفات دی۔ تو اس توفیتنی یعنی وفات سے یہ لفظ ہے، اردو میں بھی وفات یعنی معروف لفظ ہے۔ تو اس آیت سے وہ حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی معاذ اللہ وفات کی دلیل پکڑتے ہیں۔ تو اب اس کی حقیقت کو جاننے سے پہلے آپ یہ غور کر لیجئے گا، اس حقیر کے پچھلے کئی پروگرام جب آپ سن لیں گے تو آپ کو دوبارہ سے یاد دہانی ہو جائے گی کہ پچھلے پروگراموں میں سب سے ایک اہم آیت وہ بیان کی گئی سورہ آل عمران، جو کہ تیسری صورت ہے اور اس کی آیت نمبر 45 اس میں اس بشارت کا ذکر ہے کہ جو بشارت سیدہ مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو دی گئی کس وقت؟ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی پیدا نہیں ہوئے۔ ان کی پیدائش سے پہلے سیدہ مریم کو جو بشارت دی گئی وہ بشارت ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 45 میں، ٹھیک ہے۔ پھر وہ جو خوشخبری تھی وہ ملی، اور پھر واقعات کا تسلسل اللہ کی حکمت ہے کہ مختلف صورتوں میں اور مختلف آیات میں یہ سب واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جب پیدائش ہو گئی، جب وہ پیدا ہو گئے، تو جب سیدہ مریم ان کو لے کے اپنے اس یروشلم شہر میں فلسطین مسجد اقصیٰ میں واپس آتی ہیں، تو وہاں کے لوگ جب اکٹھے ہوتے ہیں تو سورہ مریم کی جو وہ آیات ہیں اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو پہلے دن کا بیان حلفی ہے وہ سورہ مریم آیات 30 سے لے کے 36 تک، خصوصاً آیت نمبر 33، جس میں ان کی یعنی پیدائش کے دن پر سلامتی اور موت کے دن پر سلامتی اور زندہ اٹھائے جانے والے دن پر سلامتی کا ذکر ہے۔ یہ حضرت عیسیٰ کا بیان حلفی ہے اور پہلے دن کا بیان ہے۔ اب پھر تیسرا یہ ہے کہ سورۃ المائدہ 5ویں سورت آیت نمبر 110، جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات میں سے 4 کا بڑا خصوصی طور پہ ذکر ہے کہ وہ مٹی کی یعنی مورت بنا کر، پرندہ بنا کر اس میں پھونک مارتے تو وہ زندہ ہو جاتا، مادر زاد اندھے کو وہ بینائی عطا کر دیتے، پھر برس والے کوڑ والے کو، پینڈیمک والے کو وہ شفا دے دیتے۔ یاد رہے کہ برس اس دور کی پینڈیمک تھی۔ پھر مردے زندہ کرنا، یعنی یہ چاروں جو معجزات ہیں یہ مذکور ہیں سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 110 میں۔ یہ بھی پچھلے پروگراموں میں بات ہو چکی۔ پھر اس کے بعد جب بنی اسرائیل نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے یہ گزارش کی کہ جی آپ دعا مانگے تو آسمان سے ہمارے لیے کھانا نازل کیا جائے، تو پھر
وہ ذکر ہے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 114 میں، جس میں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے کھانا نازل کرنے کا وہ یعنی دعا مانگتے ہیں۔ تو اب اس واقعات کو پھر یعنی دہرا لیں۔ سورہ آل عمران آیت 45 اور حضرت مریم کی بشارت، 19ویں سورہ سورہ مریم آیت نمبر 33 حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بیان حلفی، 5ویں سورت 110 نمبر آیت حضرت عیسیٰ کے معجزات کا بیان، 5ویں سورت 114 نمبر آیت آسمان سے کھانا نازل ہونے کی بات، یعنی وہ جو من و سلوہ رک گیا تھا جب بنی اسرائیل نے کہا کہ ہمیں ساگ چاہیے، پیاز چاہیے، دال چاہیے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جاؤ پھر مصر میں خوار ہوتے پھرو، خود ہی محنت کرو، اگاؤ اور کھاؤ، ٹھیک ہے۔ تو پھر من و سلوہ کا سلسلہ رک گیا تھا۔ بعد میں ہزاروں سال بعد بنی اسرائیل نے دوبارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے یہ گزارش کی کہ آپ آسمانوں سے کھانا نازل ہونے کی دعا کریں، تو حضرت کی اس دعا کا ذکر سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 114 میں ہے۔ اب یہ سارے واقعات کا تسلسل قرآن پاک میں مختلف صورتوں میں مختلف آیات میں بیان کیا گیا ہے، یہ آپ نے یہ ساری یعنی سیاق و سباق باتیں ذہن میں رکھنی ہیں۔ پھر آگے جب وہ واقعہ ہوا کہ ان سود خوروں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مسجد اقصی شریف سے قبلہ اول سے باہر نکالنے کی کوشش کی، جب وہ منی ایکسچینج، فوریکس اور سود کا کاروبار کر رہے تھے، تو وہ دشمن ہو گئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے۔ پھر انہوں نے مختلف ہیلے بہانوں سے اور مختلف جناب حکومتی کارروائیوں سے ان کو سزا دینے کی کوشش کی، عدالتی احکامات کے ذریعے ان کو یعنی سزائے موت کا حکم سنایا گیا اور پھر ان کو صلیب پر چڑھانے کی کوشش کی گئی۔ تو اس وقت جب ان کی یعنی وہ کیفیت ہوئی، وہ صلیب والا واقعہ جو بنی اسرائیل کے سامنے پیش آیا، تو دیکھنے والوں کو یوں لگا کہ جیسے ان کو پھانسی دے دی گئی ہے، صلیب پہ چڑھا دیا گیا۔ پھانسی کا لفظ تو نہیں مناسب، صلیب۔ تو اس واقعے میں بھی یعنی کچھ کو یوں نظر آیا کہ ان کو صلیب دے دی گئی ہے، اور وہ جو 12 حواری تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، انہوں نے پھر بعد میں آنے والے عیسائیوں کو بھی یہ بتایا کہ اصل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پہ اٹھا لیا گیا۔ تو یہ جو تصور ہے، اس کی حقیقت 600 سال تک خفیہ رہی، جب تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے اور پھر قرآن نازل ہوا۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس زمانے میں یعنی یوں سمجھ لیں کہ تقریباً 600 سال بعد اللہ تعالیٰ نے اس صلیب والے واقعے کی وضاحت خود فرمائی۔ اب چوتھی سورت، سورۃ النساء آیات 157 سے 159، 157 سے 159 تک یہ اللہ کا بیان ہے، اللہ کی طرف سے وہ وضاحت ہے بنی نوع انسان کے لیے، جس میں اس واقعے کو یوں یعنی صاف بیان کر دیا گیا، وما قتلوہ، انہیں قتل نہیں کیا گیا، وما صلبوہ، اور انہیں صلیب بھی نہیں دی گئی، ولیکن شبہ لہم، وہ تو انہیں صرف ایک شبیہ دکھائی گئی تھی۔ پھر آگے چل کے فرمایا وما قتلوہ یقیناً، یعنی یقیناً انہیں قتل نہیں کیا گیا۔ پھر اگلی آیت 158 سورۃ النساء میں یہ فرمایا گیا بل رفعہ اللہ الیہ، انہیں اللہ کی طرف اٹھا لیا گیا۔ پھر آیت نمبر 159 میں یہ ذکر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت تب ہوگی جب تمام اہل کتاب ان پر ایمان لے آئیں گے، یعنی یہودی بھی، عیسائی بھی، سب ان پہ ایمان لے آئیں گے۔ تمام اہل کتاب یہ مان لیں گے کہ ہاں ہاں یہ سچے مسیحا ہیں، یہ نبی ہیں، یہ رسول ہیں، تو ان کی موت ہوگی۔ یہ اللہ کا بیان ہے، اللہ کا فرمان ہے۔ تو اب جب چوتھی سورت 159 نمبر آیت اللہ کا بیان ہے کہ جب تمام بنی اسرائیل، یہودی اور عیسائی دونوں، وہ حضرت عیسیٰ پہ ایمان لے آئیں گے، تو اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یعنی طبعی موت ہوگی۔ اور پھر حدیث پاک سے اور قرآن پاک سے یہ ثبوت ملتا ہے، اس حقیر نے بھی پچھلے پروگراموں میں بیان کیا کہ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی موت کے بعد، اپنی وفات شریف کے بعد
روضہ اقدس میں دفن ہوں گے، مدینہ منورہ میں دفن ہوں گے، خلافت راشدہ کا وہ سلسلہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور پھر جب ایک ایسا وقت آئے گا کہ وہ ایک زکوٰۃ دینے والا ہوگا اور لینے والا کوئی نہ ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ آہستہ 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 مومنوں کو، مسلمانوں کو اس دنیا سے اٹھا لے گا۔ پھر ایک وقت کے بعد وہ کیفیت آ جائے گی کہ جب دنیا دوبارہ سے شریر لوگوں سے بھر جائے گی، تو پھر حدیث پاک سے یہ مفہوم ملتا ہے کہ پھر وہ قیامت قائم ہوگی صرف شریر لوگوں پر، شرارتی اور شر والے لوگوں پر، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے واقعات کا وہ تسلسل جو قیامت تک کے حالات و واقعات کو سٹیپ وائز مختلف آیات میں بیان کرتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے۔ پھر قیامت قائم ہوگی، پھر اس کے بعد میدان حشر قائم ہوگا۔ میدان حشر کا تصور یہ ہے کہ وہاں پہ سب انسانوں کو، جنوں کو اکٹھا کر دیا جائے گا، سب انبیاء اور رسل وہاں پہ اکٹھے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو پھر اس میدان حشر کی جو کیفیت ہے وہاں پہ بڑی ہی لمبی یعنی تفصیلی قرآن پاک کی آیتیں بھی ہیں، احادیث مبارکہ بھی ہیں کہ میدان حشر کو بیان کرنے کے لیے تو کئی گھنٹے چاہیے، لیکن ابھی ہم یہ بات کرتے ہیں کہ میدان حشر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کے درمیان جو گفت و شنید ہونی ہے قیامت کے بعد اور میدان حشر سجنے کے دوران، ٹھیک ہے۔ یعنی جب حشر کا میدان سج جائے گا، مخلوقات اکٹھی کر لی جائیں گی، اور پھر وہ جو گفتگو ہوگی اللہ اور عیسیٰ علیہ السلام کے مابین، تو وہ گفتگو ابھی ہونی ہے، لیکن اللہ کی شان ہے کہ اللہ نے اس قیامت کے بعد ہونے والی گفتگو، میدان حشر میں ہونے والی گفتگو کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر واضح فرما دیا، غیب کی خبر پہلے سے عطا فرما دی، اور حضور نے بصورت قرآن، بصورت حدیث وہ باتیں ہمیں اس دنیا میں پہلے سے بتا دیں کہ جب اللہ تعالیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کے مابین گفتگو ہوگی تو پھر سوال و جواب کا وہ جو تذکرہ ہے وہ ہے سورۃ المائدہ کی آیات 116 میں اور 117 میں، اور پھر اس کے بعد والی آیات بھی ہیں، خصوصاً 116 سے لے کے 119 تک کی جو آیات ہیں سورۃ المائدہ کی، ان سب کا تذکرہ بڑا ہی ضروری ہے، بڑا ہی اہم ہے۔ اور اسی میں جب آپ یہ پڑھیں گے فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي، تو پھر آپ کو یہ سمجھ آئے گی کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ جواب دیا کہ جب تو نے مجھے وفات دی، تو یہ واقعہ کہاں کا ہے؟ یہ واقعہ تو میدان حشر کا ہے۔ اس کی سمجھ کیسے آئے گی؟ اس کی سمجھ یہ ایسے آئے گی کہ آپ 117 نمبر آیت جو قادیانی دلیل پکڑتے ہیں، اسی 117 سے پہلے 116 نمبر بھی پڑھیں، اور اس کے بعد 118 اور 119 نمبر بھی پڑھیں، تو آپ کو 116 سے 119 تک کی آیات پڑھنے سے، تلاوت کرنے سے سمجھ آ جائے گی کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی وفات کا ذکر کرتے ہیں تو وہ تو میدان حشر ہے، ٹھیک ہے۔ تو حشر جب بپا ہوگا تو اس وقت تو یہ حقیر، اس کے بیوی بچے، یہ سننے والے، یہ سب وفات پا چکے ہوں گے، قیامت برپا ہو چکی ہوگی، میدان حشر سج چکا ہوگا۔ تو جب میدان حشر میں کوئی یہ کہے کہ اے اللہ جب تو نے مجھے دنیا میں وفات دی، ٹھیک ہے، تو یہ بات درست ہے، ٹھیک ہے، اس میں کوئی یعنی شک نہیں ہے کہ دنیا میں وفات ہوئی، قیامت قائم ہوئی، میدان حشر سجا اور وہاں پہ سوال و جواب ہو رہا ہے، تو وہاں پہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ فرماتے ہیں فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي، تو یہ بات درست ہے، کیونکہ تب تک وہ کہہ سکتے ہیں، فرما سکتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں عرض کر سکتے ہیں کہ یا اللہ جب تو نے مجھے دنیا میں وفات دی۔ تو اب اس فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي کی مزید وضاحت انشاءاللہ ہم لوگ اگلے پروگرام میں کریں گے، اس صورت میں کہ سورۃ المائدہ کی آیات 116 سے 119 تک کی باقاعدہ عربی تلاوت اور اردو ترجمے اور تشریح و تفصیل کے ساتھ، تاکہ ہمارے دوستوں کو، ہمارے بچوں کو یہ سمجھ آ جائے کہ میدان حشر کے بیان کو کس پیرائے میں اللہ نے بیان کیا ہے اور کس پیرائے میں قادیانی بیان کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ملتے ہیں۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔